استاذ العلماء شیخ المیراث شیخ القرآن والحدیث استاذیہ و استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد غوثوی صاحب آپ کے نعروں کی گود میں خطاب فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا رحمۃ للعالمین ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، جملہ احباب اہل سنت والجماعت، یہ مدرسہ حاضر میں طلباء کی دستار بندی کی تقریب شہید ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان علماء کرام کو علم میں، عمل میں، فضل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ جو اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر دستار بندی ہوگی، یہ دنیا کا رحمت اللہ تعالی ہے۔ آپ کے مرید خاص سے، محب خاص سے علامہ مولانا فیض محمد صاحب سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ کاوش ہے، ان کی یہ خلوص اور ان کی محبت کی علامت ہے، جس کے ثمر کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلباء عوام الناس فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی زندگیاں دراز کریں، اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں اللہ ان کے علم و فضل میں مزید برکات پیدا کر رہے ہیں، اور مدرسہ کے جو اس وقت محتمم ہے، ناظم اعلیٰ ہے، محسن اہل سنت علامہ مولانا نور احمد صاحب شہیدی دعوت برکات عالیہ، اللہ ان کے خلوص میں، اخلاص میں، محبت میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور ان کے معاونین مولانا صوفی عبدالرحیم صاحب ہیں اور نور احمد صاحب، فیاض احمد صاحب پوری ہیں، جتنے بھی معاونین حضرات ہیں، میں ان کے اسماء کو نہیں جانتا، لیکن میں سب معاونین کے لیے بھی دعا کو اللہ تعالیٰ ان کو اس مدرسے کے ساتھ تعاون کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دنیا میں جو آپ خدمت کرتے رہتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے، اس کا صلہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ جس تعلیم کو یہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ تعلیم دنیا میں عام بھی کریں گے، یہ ان کی محنت بھی ہوگی اور دنیا اس کے فیضان سے فیض یاب ہوتی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ جانشین ہیں اور رضا ہیں، انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ امت کے علماء میرے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی اس وراثت کو انہیں سنبھالنے کی توفیق عطا کرے اور انہیں لوگوں تک پہنچانے کی بھی ہمت عطا کرے۔ تو حضور نے خود فرمایا بلغ عنی ولو کان آیا، مجھ سے معمولی سی چھوٹی سی حدیث سنے، بات سنے، کوئی بات سنے تو اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ تبلیغ دین کا فریضہ یہی علماء انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت ان علماء کے پاس ہے جو علماء حق ہیں۔ علماء حق کے پاس یہ وراثت ہے علمی، اور ہے بھی صحیح معنی وہی وارث۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اولین اور آخرین کے جملہ علوم عطا فرمائے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے فیض یافتہ ہیں، خالق کائنات نے انہیں اختیارات سے نوازا، علوم سے نوازا۔ نبی پاک صاحب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
وہ ایک دن کتابیں آپ کے ہاتھ میں سے لے کر آئے، آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد سنایا کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ما ھذا الکتاب، یہ دو کتابیں کون سی ہیں، کیا ہے؟ غلام نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ جانیں، اللہ تعالیٰ جانے، ہمیں تو معلوم نہیں کہ کون سی کتابیں کیا ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کتاب جو میرے دائیں مبارک ہاتھ میں ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں، فی اسماء اہل الجنہ وہ آبائے ہیں، واجداد ہیں، اور قبیلہ فرمایا قبائل ہیں، فرمایا اس ہاتھ میں جو میری کتاب ہے اس میں جنتی لوگوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کے دادوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں قوموں کے نام ہیں۔ فرمایا موج میرا اعلیٰ آخر میں میزان نکلا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ یہ حضور السلام کی اس فرمان کو بھی دیکھیے، مجھے آخرین اور اولین کے علوم سے نوازا گیا تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے اولاد سے لے کر قیامت تک جتنا جنتی آئیں گے ہر ایک جنتی کا حضور کوئی نہیں جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے، ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ان کے آبا کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، ان کے اجداد کے اسماء کو بھی جانتے ہیں، اور ٹوٹل جو میزان ہے اسے بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اور دوسری کتاب کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، اور یہ کتاب جو دوسرے ہاتھ میں ہے اس میں بھی ہے اسماء اہل النار، یہ جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے قبیلے قوموں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تم موج میرا اعلیٰ آخرہم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آخر میں میزان دے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو جہنم بھیجنا ہے شیطان کی وجہ سے ان سب کے اسماء لکھے ہوئے ہیں۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علمی وسعت سے سرفراز ہے، اور آپ کی علمی وسعت اتنا ہے کہ کوئی اس کی حد بندی نہیں بیان کر سکتا، نہ حد بندی اس کی ہے، ہماری نسبت سے اس کی حد بندی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ فقط اپنی امت کے بارے نہیں فرمایا بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام جنتوں کے بارے میں۔ ہر ایک کو حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ کس کے راستے میں جنت ہے، کون جنتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وسعت علمی ہے، اس کا بیان ہمارے علماء کرتے ہیں اور اشارہ کرتے رہیں گے۔ باقی ہمارے دوسرے فریق کے لوگ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ علمی پہ نقش علمی کی بات کرتے ہیں، تو شیطان کو بھی مصطفیٰ کریم سے معاذ اللہ زیادہ جاتا ہے۔ انہوں نے خود کتابیں لکھ رکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، حضور کی وراثت یہی ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہو، محبوب علیہ السلام کے اختیارات کو، کمالات کو، اعزاز کو سب کو سمجھے اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچائے۔ یہی علم کی وراثت ہے، یہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی بات کو پہنچاتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک رات حضور میرے ہاتھ تشریف فرما سے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں بیٹھی تھی یا سوئی ہوئی تھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے ہیں، درخشندہ ہیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج تو آسمان کے ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے میری بات کو سنتے ہی ارشاد فرمایا جی ہاں اے شاہ کہ آج آسمان کے ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں، اس کی روشنی نظر آ رہی ہے دیکھنے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے اپنے خود ہی انداز کے مطابق جو سوال کیا وہ یہی تھا، حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ بی بی صاحبہ کا اعتقاد دیکھیں، ان کا حضور علیہ السلام کے متعلق محبت دیکھیں، وہ ساتھ علمی حضور کے متعلق کیا سمجھتی تھی؟ آپ کیا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی امتی کی نیکیاں ہیں۔ جی ہاں میری امت کے ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اور دیکھیں آج زمین جو ہے یہ ربو باقی سمندر ہے، زمین ربو حصہ ہے، چوتھائی حصہ ہے، یہ آبادی جو ہے جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، باقی دنیا آباد ہو رہی ہے، جانور چل رہے ہیں، یہ چوتھا حصہ ہے، اور 3 حصے اس سے بڑا سمندر ہے، اور سمندر سے بھی زیادہ پوری زمین سے بھی زیادہ آسمان کی کیفیت ہے، اس کی بہت طویل و عریض آسمان ہے۔ اس آسمان کے متعلق انہیں پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی امتی کی نیکیاں ہیں؟ تو بی بی صاحبہ کو معلوم ہے کہ آپ کو جزیرہ عرب کو اتنی کا دنیا میں تشریف ہے تو نہیں آپ نے طے فرمایا، لیکن پھر بھی سوال کیا عقیدہ کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم جہاں بھی جلوہ گر ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت علمی سے نوازا، جہاں جلوہ گر ہوں جہاں آپ جلوہ افروز تو خالق کائنات نے انہیں
علمی طور پہ نواز رکھا ہے، اس لیے سوال کیا کہ آپ اپنی علمی وسعت کے پیش نظر مجھے جواب عطا کریں، ورنہ حضور علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ مجھے ایسا کیا پتا کہ آسمان کے ستارے کتنے، میں تو دنیا میں نبی بن کر آیا ہوں، یہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا ہے، مجھے کیا معلوم کہ آسمان کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس کی کیا مسافت ہے، عبارت ہے، اس کا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلکہ فوراً ہی ارشاد فرمایا کہ ایسا آسمان کے ستاروں کے برابر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس کی نے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا میرے امتی کی نے کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ بی بی صاحبہ ام المؤمنین کی بھی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہی اعتقاد تھا کہ حضور کائنات کی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے سینے میں ان علوم کے خزانے وسیع فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میری امت کے لوگوں کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا تو بی بی صاحبہ کچھ موجودہ ہو گئی اور مایوس ہوئی، آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کے متعلق میں یہاں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام گویا کہ دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے، معافی صدور کا بھی اللہ پاک نے انہیں علم عطا کر رکھا۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی شکل پاک کو، چہرے پاک کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ ایسا تجھے کچھ ناگواری کے آثار تیرے چہرے پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ ہاں حضور میں تو یہ سوچتی تھی کہ آسمان کے ستارے بہت ہیں، آپ آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں بیان کریں گے وہ میرے ابا جی ابو بکر صدیق ہوں۔ آپ نے نام لیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کی شان آپ نے بیان کر دی۔ میں تو اپنے والد گرامی کی شان سننا چاہتا ہوں۔ ہر ایک اولاد میں جانے کی خواہش ہوتی ہے، بیٹی چاہتی ہے کہ میری ماں کی تعریف ہو، میرے باپ کی تعریف ہو، بیٹا چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی تعریف ہو، میرے اساتذہ کی تعریف ہو، مرید چاہتا ہے میرے مشائخ کی تعریف ہو۔ یہ امتی کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ہر دم یہ تلاش کرتے رہے کہ کہاں مجھے میرے محبوب کی صلاح بنے، کہاں میرے محبوب کی تعریف ہوگی، کہاں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہوگا۔ تو یہی انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تو چاہتی تھی میرے ابا جی حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر کی شان، ان کی صفات اور خوبیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حالانکہ یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے اور یقینی بات ہے کہ جب تک بندہ زندہ رہتا ہے وہ نیکیاں اچھائیاں برائیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ کرتا رہتا ہے۔ یہ عمل تب ختم ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، جب اس کی روح کا فسنسی سے پرواز کرتی ہے، پھر یہ سلسلہ جو اس کا ذاتی نیکیوں کا ہے برائیوں کا ہے وہ رک جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنات و نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ابھی تو حضرت عمر دلوا در ہے، حضور علیہ السلام کے تقریباً 12.5 سال بعد زندہ رہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے رزلٹ پہلے دے دیا۔ عمل کرنے والے کی زندگی باقی ہے، اس نے ابھی عمل کیا نہیں، لیکن مصطفیٰ کے رزلٹ پہلے دے دیا کہ میرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو یہی آپ اپنا عقیدہ رکھیں، اپنے ذہن میں مصطفیٰ کے اختیارات کو لوگ کے سامنے بیان کریں، ان کے کمالات کو بیان کریں، ان کی علمی کو بیان کریں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں، تاکہ جتنے محبوب کی عزت بیٹھے ہیں، محبوب علیہ السلام کی محبت جاگردی ہو۔ یہی صورت ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں۔ میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ بلکہ زندہ لوگ جو ہیں ان کے احکام اعمال تو بات کی بات ہے، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے عالم ارواح میں ہے، مصطفیٰ ان کے اعمال سے بھی واقف، ان کے اعمال سے بھی واقف ہے۔ عالم ارواح میں ہے، ابھی دنیا میں ان کی ولادت ہوئی، ان کے باپ دادا کی ابھی تک آمد ہوئی، مصطفیٰ کریم ان کے اعمال سے بھی، ان کی روم سے بھی واقف ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ چھٹے آسمان پہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا جو فرمان ہے اس کے پیش نظر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی امت کا کوئی ایسا عالم دین ہے جو جس کی شانات میں بیان حضور نے فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی وقت چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کر حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالی، امام غزالی کی علوم کو بلایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سوالات کا جواب دیا۔ تو گویا کہ وہ ماضی کو بھی جانتے ہیں۔ حضور کے غلاموں کا یہ کمال ہے، حضور کے غلاموں کا کمال ہے، حضور کے در کے گداؤں کا کمال ہے، نبی پاک علیہ السلام کے رضا خاروں کا یہ کمال ہے کہ
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے سوالات کے جوابات دیے، حالانکہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، علوم انہوں نے پڑھے نہیں ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، حدیث پاک کا درس ابھی تک نہیں دیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میرا نام فلاں ہے، فلاں ہے، میرے دادے بابے کا نام فلاں ہے، تو حضور علیہ السلام کے سامنے انہوں نے یہ باتیں کہی، تو یہ کبھی قصہ ہے، واقعہ ہے، اس کو علماء غیر مخالف نے انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتب میں کہ امام غزالی نے جوابات دیے۔ حضور علیہ السلام میں اپنی بات کو پسند کرتا کروں، میں تو صرف حاضر کے لیے آیا تھا، اور میرے محسن علیہ سنت علامہ نور احمد صاحب تیار دامت برکات والے کی عمر کر کے واپس تشریف لائے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے اور دعا لینے کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ درس پہ آپ نے آنا ہے، میں آ گیا۔ الحمدللہ کہ میری کوشش بھی ہے ایسے علماء تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کے علم میں برکت پیدا فرمائے، قلب میں برکات پیدا فرمائے، اور اہل سنت کو ان کے فیوزات برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی کریم علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا ایسا تو نے جو سوال کیا ہے تیرے سوال کے مطابق یہی جواب تھا، تو نے آسمان کے ستاروں کے برابر کی نیکیاں پوچھی، میں نے جواب دیا کہ آسمان کے سر کے برابر حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیرے سوال کا جواب یہی تھا۔ بی بی شہبہ نے یہی کہا تھا کہ میں تو چاہتی تھی کہ میرے ابا حضور کی بات ہوتی ان کی شان کو بیان کر، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ چاہتی ہے اور تیری ارادہ یہ ہے تو سن لے، عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ یہ حسنات اور نیکیوں خوبیوں کے ساتھ باوجود اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور میرے ابا حضور نے جو 3 راتیں میرے ساتھ دور سال میں گزاری تھی اس ایک رات میں یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام میں بکر صدیق کے اس کا مہینہ چل رہا ہے، اسی میں نے ان کا ذکر خیر کر کے اپنے آپ میں سامان بنایا ہے، سامان بنایا۔ یہ صورت حال ہے، نبی پاک علیہ السلام ہر وقت ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اچھے ہیں عمل یا برے ہیں، ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کہیں رہتا ہے، اور مصطفیٰ جہاں بھی جلوہ گر روز اللہ نے پوری کائنات ان کے سامنے سمٹ کے رکھ دی گئی ہے، حضور علیہ السلام ایک ایک ذرے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہی عقیدہ آپ رکھیں، علماء بھی آپ کو یہی پہنچائیں گے، آپ علماء حق کی صحبت میں ہیں، علماء حق کے تعلیمات سے آگاہ ہوں، ان کی فیوزات سے آپ اپنے دامن کو بھرے، اپنے سینے کو بھرے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق خیر عطا۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے کہ اعمال کو بھی جانتے ہیں، اعمال پہ مرتب ہونے والی جزا اور سزا سے بھی حضور آتا ہے، یہ خالق کے کائنات کا فرما دیا ہے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان آپ نے بیان فرمایا تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ساری زندگی میں کیا ہے تیرے بابے حضرت ابوبکر صدیق کی ایک رات ایک رات ویسے جو جزا انہیں اللہ پاک نے دینی ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جزا دینی ہے اس کا بھی پتہ ہے، جو مجھے جزا ملے مجھے پتہ نہیں ہے، حضور علیہ السلام جانتے ہیں آپ کو جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے غلاموں حضور اس کو بھی جانتے ہیں، وہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا علم اتنا وسیع ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو علوم کے خزانے عطا فرمائے، علوم کی دولت سے ان کے سینوں کو آباد رکھے، جو اس ادارے کے معاونین ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے ایمان میں، جان میں، رزق میں مزید برکات پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔